मोहब्बत में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़्क़तें हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. صدق الله
الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم۔ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ۔ تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے۔ تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے۔ ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن۔ تیرا چرچا ہر گھر آنگن صحرا صحرا گلشن گلشن۔ واصف ہر پھول اور ثمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ماشاءاللہ اس وقت ہم پاکستان کے
مشہور شہر ملتان کے فیضان مدینہ میں حاضر ہیں۔ مناجات افطار کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، عاشقان رسول یہاں پر جمع ہیں۔ مدنی چینل کے ذریعے بھی امید ہے کہ دنیا کے بے شمار ممالک میں آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت دور و نزدیک سے عاشقان رسول کا جمع ہونا قبول فرمائے اور مدنی چینل کے ذریعے سننے اور دیکھنے والوں کی سماعت کو اور دیکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو شب جمعہ شروع ہو جائے گی۔ شب جمعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے حوالے سے خاص تاکید احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغراء والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علی۔ جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم تعرض علی، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر یہ حرص ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی فضیلت کی بات کو سنیں، کسی نیکی کی بات کو سنیں تو فوراً ہماری توجہ اس طرف ہو جائے کہ ہم وہ نیکی کر گزریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص نے سرعت کی، وَسَارِعُوا، سرعت کرو، جلدی کرو، دوڑو، اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے۔ کون سی جنت؟ فرمایا عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین آئے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ آسمان اور زمین اس کی چوڑائی میں آئے ہوئے ہیں، اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے لیے۔ مناجات افطار کا سلسلہ الحمدللہ پاکستان بھر میں جاری ہے اور مدنی چینل کے ذریعے روزانہ ہی عاشقان رسول کو مناجات افطار کی یہ ٹرانسمیشن دکھائی جاتی ہے، جس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی جاتی ہے، مناجات کی جاتی ہیں اور رب تبارک و تعالی سے محبت کا ایک اظہار کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ جس شخص میں تین باتیں ہوں گی، ان تین باتوں کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی سویٹنس کو پا لے گا۔ اس کی سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی، فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا وما فیہا سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یہ پہلی بات کہ اللہ رب العزت سے بھی محبت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کرنی ہے، اور وہ تمام محبتوں پر غالب محبت ہو جو اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو اپنے لیے ایسے ناپسند کرتا ہو کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہو۔ اور ایک فرمایا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ بعض کتب میں دوسرے نمبر پر یہ بات بیان ہوئی کہ اگر بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے محبت کرے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ بندہ اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے محبت کی، جس نے اللہ رب العزت کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دیا، اور جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے دینے سے رک گیا، فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔
تو ایک مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بندے کی محبت ہونی چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھانا چاہیے۔ جب اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے درس دیے جائیں تو اولاد اپنی ساری زندگی میں رب کائنات عز و جل کے فرامین کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے اور سنوارنے کی کوشش کرے گی۔ اولاد کسی دنیاوی فلم ایکٹر یا ایکٹریس کو یا کسی ساکر پلیئر کو یا کسی کرکٹر کو یا کسی بھی دنیاوی حوالے سے مشہور شخص کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں سمجھے گی، بلکہ اولاد کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں جس ہستی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں اس ہستی کی کمانڈمنٹس میرے لیے کیا ہیں، اس ہستی کے فرامین کیا ہیں، میں ان فرامین کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے اور سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات صحابہ علیہم رضوان دنیا کے جس ملک میں بھی تشریف لے گئے انہوں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو ہر لحاظ سے اپنایا اور لوگوں کی پرواہ نہ کی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ ایک دربار کسریٰ میں اور ایک بڑے بڑے رؤسا کے دربار میں موجود تھے، تو کھانے کا وقت آیا، جب کھانا کھا رہے تھے تو ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ موجود ہے کہ آپ اس لقمے کو اٹھانے لگے تو کسی شخص نے کہا کہ اے معقل یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ لوگ عجمی ہیں، گنوار ہیں، یہ جاہل ہیں، انہیں اسلام کے ٹریڈیشنز کا پتہ نہیں ہے، انہیں اسلام کی روایات کا علم نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں یہ بڑا آکورڈ سا لگتا ہے کہ نیچے سے اٹھا کر کوئی چیز کھائی جائے۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو ملتے جلتے کلمات اور الفاظ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہیں کہ جب وہ دربار کسریٰ میں تھے اور کھانے کے دوران یہ معاملہ درپیش آیا، تو جب اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندہ سچی محبت کرتا ہے تو رب کائنات عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر چلنا، عمل کرنا بندے کو باعث سعادت لگتا ہے، بندہ اس میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حلاوت ایمان یعنی ایمان کی سویٹنس، یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سویٹنس ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ یہ حلاوت ایمان ہم نے سنی ہے، علماء اسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو کہ حدیث میں آ گیا کہ حلاوت ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، تو جب آ گیا اور اہل ایمان نے بیان کر دیا کہ یہ کیفیت ہمیں محسوس ہوتی ہے تو بس ہمیں مان لینا چاہیے۔ وہ فرمایا کیسے ماننا چاہیے؟ فرمایا کہ ماہ رمضان کا چاند سب لوگ نہیں دیکھتے، چند لوگ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آ گیا، تو سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہوئے روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح فرمایا گیا کہ حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس یہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن جس شخص کو نصیب ہو تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے انداز کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے اس بندے کو حلاوت ایمان ملی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو وہ رو رہے تھے، تو کسی شخص نے عرض کی کہ یا حضرت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا دنیا چھوٹنے کا غم ہے جو آپ رو رہے ہیں آخری وقت میں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو دنیا سے جب میں چلا جاؤں گا تو سردیوں کی لمبی راتوں میں قیام کا مزہ
اور گرمیوں کے سخت موسم میں روزے کی وجہ سے پیاس کی شدت کا جو لطف ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ کیا بات ہے! یعنی ہمیں تو معاذ اللہ بعض اوقات ہونا نہیں چاہیے، یعنی ہم میں سے بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ تراویح ایسے پڑھیں کہ ہاف این آور میں تراویح ختم کر لیں، نماز ایسے پڑھیں نہ رکوع کا پتہ ہو، نہ سجدے کا پتہ ہو، اور نہ تعدیل ارکان کا پتہ ہو، ایک سجدہ سے اٹھے نہیں دوسرا سجدہ کر لیا، رکوع سے صحیح کھڑے نہ ہوئے اور سجدے میں چلے گئے، اور جناب ہم نے 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ تو یہ کیفیت پر غور کریں کہ یہ اللہ رب العزت کی عبادت بے دلی سے کرنا، یہ کیفیت کیا اہل ایمان کی ہے یا یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رب کائنات کی عبادت ذوق و شوق سے کریں۔ ایک بزرگ کی ایک بہت ہی کمال کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اختیار مل جائے، مدنی چینل کے ناظرین و سامعین، بڑی قابل غور قابل توجہ بات، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اختیار ملے کہ یا تو 2 رکعت نفل پڑھو یا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو میں 2 رکعت نفل پڑھنے کو پریفرنس دوں گا، ترجیح دوں گا، کہ جنت میں جانا یہ میرے دل کی خوشی ہے، لیکن 2 رکعت پڑھنے میں میرے رب کی رضا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت یہ ہر صاحب ایمان کو کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جس رب عز و جل سے میں محبت کر رہا ہوں اس کے فرامین کے مطابق میں نے اپنے کردار کو سنوارنے اور ڈھالنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ یہ مناجات افطار کا سلسلہ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پاکستان بھر میں الحمدللہ جاری ہے، مدنی چینل کے ذریعے جاری ہے، اور ویسے بھی اگر آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو کئی جگہوں پر ہمارے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، ان میں تو باقاعدہ الحمدللہ ہر پیر شریف کو یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہ پیر کے دن کا روزہ رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے، تو عاشقان رسول الحمدللہ اسے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب رجب المرجب کا آغاز ہو تو دعوت اسلامی کے تحت یہ ترغیب دلائی جاتی ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی، کہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رجب اور شعبان المعظم میں رکھے جائیں۔ تو اس سلسلے میں یہ مناجات افطار کی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے تاکہ ایک موٹیویشن ہو، ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ جو یہ روزے رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور باقی لوگ اسے دیکھ کر ایک سبق لیں اور انسپائر ہو کر وہ بھی اس نیک عمل کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دور و نزدیک سے ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت کی کثرت کی توفیق اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ اب آخر میں ہم پھر ایک مرتبہ پھر رب کائنات کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، آپ کسی بھی لینگویج میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو اپنی دعا سے پہلے الحمدللہ، اپنی دعا سے پہلے الحمدللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں۔ ظاہر ہے کہ بندہ کسی بھی لینگویج میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ رب العزت ساری زبانوں کو، ساری لینگویجز کو جاننے والا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عربی میں دعا کریں، اگر عربی کے ان الفاظ میں دعا کی جائے کہ جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں تو وہ تو بہت زیادہ باعث برکت ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی۔ لیکن اگر وہ الفاظ ہمیں یاد نہ ہوں تو ہم اپنے انداز سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک دعا کا یہ خاص وقت جس میں دعا کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب مانگیں تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنے کو اپنی عادت میں شامل کریں، یہاں تک کہ جب ہم لیٹے ہوئے ہوں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کو اپنی عادات میں شامل کریں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کو دیکھیں
تو ہمیں سینکڑوں دعائیں ملیں گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کی بارگاہ میں مانگی. تو یہ اسپیشل مومنٹس جو ہیں اس میں اب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی اردو زبان میں مناجات کریں گے، اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، مولا فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، قلب میں یاد لب پر ثنا ہے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب سختی میں خط سے بڑھا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑھا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، مولا التجائے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرا انعام ہے یا الہی، کیسا اکرام ہے یا الہی، تیرا انعام ہے
الہی ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے مولا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا۔ اب تو رمضان بھی آ رہا ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت۔ ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش، بے سبب اے خدا کر دے بخشش، حشر میں مجھ سے کرنا نہ پرسش۔ نام غفار مولا تیرا ہے مولا، نام غفار مولا تیرا ہے مولا، نام غفار مولا تیرا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میری بک بک کی عادت مٹا دے، اور آنکھیں حیا سے جھکا دے، میری بک بک کی عادت مٹا دے، اور آنکھیں حیا سے جھکا دے۔ صدقہ اس ماں کا جو با حیا ہے مولا، صدقہ اس ماں کا جو با حیا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے مولا، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے۔ یا خدا تجھ سے میری دعا
دعا ہے فضل کی، رحم کی التجا ہے مولا یا خدا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب کائنات، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، دور و نزدیک سے ہم یہاں جمع ہیں، اپنے سروں کو ندامت سے جھکائے حاضر ہیں۔ پیش نظر ہمارے گناہ، ہماری بدعمالیاں، ہمارا کردار، ہماری زندگی ہے کہ ساری زندگی تیری نافرمانیوں میں مشغول رہے۔ اے کریم، تیرے کئی بندوں نے تیری طرف رجوع کر کے تجھے راضی کیا، لیکن ہم غفلتوں کا شکار رہے۔ آج ہم شرمندہ ہیں مالک، اپنا کرم کر دے۔ اے کریم، اپنا کرم کر دے، ہم سب کو بے حساب مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا کر دے، سجدوں کی لذتیں عطا کر دے۔ ہماری زبانیں تیرے ذکر سے، تیری یاد سے تر رہیں، تیرے نام کی تکرار سے تر رہیں یا رب۔ اے کریم، اے کریم، اے کریم، ہم ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں یا ارحم الراحمین۔ اے ہمارے پیارے رب عز و جل، ہمیں محتاجی دنیا سے بچانا، زوال نعمت سے بچانا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچانا، ناگہانی عذاب سے بچانا، اپنی ناراضی سے بچانا، بدبختیوں سے، سختیوں سے، بری تقدیر سے، برے فیصلے سے، بری گھڑی سے بچا کر رکھنا۔ ہماری یہ دعائیں، یہ التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یا رب، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ شعبان المعظم اور پھر رمضان المبارک کی زیارت نصیب فرما، رمضان المبارک نصیب فرما۔ رمضان المبارک میں کثرت سے تیری عبادت کا اہتمام کرنے کی سعادت عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ ملتان میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ جو عاشقان رسول روزہ رکھے ہوئے ہیں وہ افطاری کی سعادت حاصل کر لیں۔ صلو علی الحبیب۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔